اس ماہ مبارک کے متعلق ہمارے معاشرے میں بہت سارے توہمات پائے جاتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے مصائب اور آفات بلیات جو ہے انسانوں پہ نازل ہوتی ہیں، اور لولے لنگڑے قسم کے جنات کا نزول ہوتا ہے۔ معاشرے میں کئی جگہوں پہ دیکھا گیا کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، اور ایسی من گھڑت باتیں ہوتی ہیں کہ سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جن باتوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن حدیث سے ان باتوں کی کوئی سند نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس ماہ مبارک کے بارے میں یہ غلط عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے۔ آج وہی غلط عقیدہ اور نظریہ ہم مسلمانوں میں بھی رائج ہو چکا ہے۔ اس ماہ مبارک میں شادی بیاہ کرنا، نکاح کرنا، لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے پرہیز کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ سفر کی شادی صفر ہوتی ہے، نعوذ باللہ، کہ جس نے سفر میں شادی کی وہ شادی ناکام ہوگی۔ کوئی ایسی تقریبات نہیں کرتے، کوئی خوشی کے پروگرام نہیں کرتے، اور پھر خصوصی طور پر اس ماہ مبارک کے جو ابتدائی 13 دن ہیں ان کے بارے میں تو بہت زیادہ وہم پرستی ہے، اور نام ہم نے کیا رکھا؟ ترتیزیوں والا مہینہ۔ نام ہے سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ، لیکن ہم نے اس کا نام تبدیل کر کے ترتیزیوں والا مہینہ رکھ دیا ہے۔ بعض لوگ اس ماہ مبارک میں گھر میں اگر مٹی کے برتن ہو وہ توڑ دیتے ہیں، چاندی کے چھلے یا تعویذات وغیرہ بنا کے پہنتے ہیں کہ ان سے جنات سے، آفات و بلیات سے حفاظت ہوگی۔ بعض جگہوں پہ جالے وغیرہ اتارنے کا بڑا خصوصی اہتمام ہوتا ہے کہ یہاں جنات گھسے ہوئے ہوں گے۔ بعض جگہوں پہ عورتیں ڈنڈے سوٹے لے کر بکسوں کو، برتنوں کو مارتی ہیں اور ہوش ہوش کی آوازیں لگاتی ہیں۔ گویا ساری دنیا کے جنات جو ہیں اس ماہ مبارک میں وہ اکٹھے کرتے ہیں، حالانکہ جنات مستقل اللہ کی مخلوق ہے اور مکلف ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
رب کریم فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ بھی ہماری طرح مکلف ہیں، ان میں بھی غم ہے، ان میں بھی خوشی ہے، وہ بھی شادیاں کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح عبادت کرتے ہیں، نظر نہیں آتے، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، جنات پائے جاتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ لیکن یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ سفر میں ان چیزوں کا خصوصی طور پر نزول ہوتا ہے اور ایک خوف برپا کر دینا، ان باتوں کا میرے بھائیوں شریعت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی تمام تر توہمات کی نفی فرمائی ہے، اور قیامت تک آنے والے سارے باطل عقائد اور نظریات کی بھی آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ لیکن آج مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، نبی کی سنتوں سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، تو دنیا جہان کے توہمات، شکوک و شبہات آج ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بیماری کا، آفات و بلیات کا، نحوست کا، بیماریوں کا سفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسان کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، انسان دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کے بارے میں باتیں پہلے لکھ دی جاتی ہیں۔ تو تقدیر کا لکھا ہوا وہ تو ہوگا، لیکن اپنی طرف سے باتیں کرنا، اپنی طرف سے من گھڑت حدیثیں گھڑ کے پیش کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے گزر جانے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ دیکھا، سفر منحوس مہینہ ہے نا، اس لیے تو نبی فرما رہے ہیں کہ جو سفر کے ختم ہونے کا مجھے بتائے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع من گھڑت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور اگر بالفرض اس حدیث کو صحیح مانا بھی جائے تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ سفر کے بعد ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانا تھا، آپ نے دنیا کو چھوڑ جانا تھا، اور چونکہ آپ کو اپنے رب کی ملاقات کی بے حد جو ہے آپ کو بے حد شوق تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جو سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، بشارت دے گا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر یہ صحیح ہو پھر اس سے یہ مطلب لینا کہ سفر نعوذ باللہ منحوس مہینہ ہے اس لیے میرے نبی نے یہ فرمایا، یہ بات غلط ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا تو دنیا کے سارے خوف ہم پر مسلط ہو گئے۔ میرے دوستو، کامیابی حاصل کرنے کے لیے
اپنے عقائد و نظریات کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہوگا اور اپنے اعمال کو سنتوں کے مطابق کرنا ہوگا۔ جب تک ہمارے عقائد نظریات شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال نبی پاک کے سنتوں کے مطابق نہیں، تب تک کامیابی ناممکن ہے۔ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن و حدیث نے ان باتوں کی نفی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی: عورت میں، مکان میں، گھوڑے سواری میں۔ لیکن جب یہ حدیث 2 آدمیوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی تو وہ انتہائی غضبناک ہوئی اور فرمایا میرے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان 3 چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے: عورت کو، مکان کو اور گھوڑے سواری کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ ان چیزوں میں نحوست ہے، اور اگر کسی کو شک ہے تو ان چیزوں کو اپنے سے جدا کر لے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مکان کے باشندے اس مکان میں رہنے کو پسند نہیں کرتے تو اس مکان کو بیچ دیں، اس سے جدا ہو جائیں۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے صحبت کرنا پسند نہیں کرتا اس کو جدا کر دے، طلاق دے دے۔ اگر کسی آدمی کو سواری گھوڑا پسند نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ لگتا ہے تو اس کو بیچ دے، فروخت کر دے، تاکہ ان چیزوں کی وجہ سے جو شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو رہے ہیں کم از کم ان سے تو جان چھوٹ جائے نا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی۔ عورت کی نحوست سے مراد کیا ہے کہ وہ بد اخلاق ہو، خاوند کی نافرمان ہو، بے نمازی ہو۔ اور مکان کی نحوست سے مراد یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہو، وہاں کے رہنے والوں کا گزارا نہ ہوتا ہو، یا اڑوس پڑوس اچھا نہ ہو۔ اور سواری کی نحوست سے مراد یہ ہے کہ وہ سرکش ہو، اگر نحوست ہے تو۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نبی نے ان سارے توہمات کی نفی فرمائی ہے کہ سفر کے متعلق لوگوں کے جو غلط عقائد اور نظریات تھے زمانے جاہلیت کے، ان تمام نظریات و عقائد کا اس ماہ مبارک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو تو ڈرانا دور کی بات ہے، نبیوں کو بھی ڈرایا کہ نبی بھی ڈرے تھے۔ آپ میں سے یہ سفید ریش بیٹھے ہیں 50-60 سال کے لوگ، ایمان سے بولو زندگی میں کبھی سے کوئی چیز دیکھی سفر کے مہینے میں؟ ہے ہی نہیں۔ تو کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ڈر گئے تھے، اور پھر آپ بیمار ہوئے اور سفر کے آخری بدھ کو آپ ٹھیک ہو گئے۔ آخری 4 شنبہ آیا، غسل صحت نبی نے فرمایا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری تاریخوں میں 28، 29 یا 29، 30 کو آپ ایک جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔
واپسی میں آپ کے سر میں درد اٹھا، پھر آپ بخار میں مبتلا ہوئے، 12 یا 13 دن آپ بیمار رہے، اور پھر 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سفر کے آخری دنوں میں آپ بیمار ہوئے، اور وہ بھی سر درد کی وجہ سے، بخار میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہاں نعوذ باللہ نبی کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ ڈر گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، اور پھر سفر کے آخری بدھ کو آپ ٹھیک ہو گئے تھے۔ ساری من گھڑت باتیں، قصے، کہانیاں، ڈھکوسلے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی غلط فال لیا کرتے تھے۔ کام کے لیے گھر سے نکلتے، پرندہ اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف اڑ جاتا تو اچھی فال ملاب لیتے، چل پڑتے اپنے کام کے لیے کہ اب اپنے کام میں، مقصد میں کامیابی ملے گی، اور اگر وہ بائیں طرف اڑ جاتا تو پھر واپس لوٹ جاتے کہ غلط فال ہے جی، آج کا دن اچھا نہیں، نعوذ باللہ، ناکامی ہے۔ یا جو بندہ اچھا نہیں لگتا تھا نا، اگر وہ صبح متھے لگ جاتا تو واپس آتے کہتے صبح پیڑا بندہ منہ لگے جی، آج کا دن نعوذ باللہ اچھا نہیں گزرے گا۔ کسی چیز میں نحوست نہیں میرے بھائیوں، نہ کسی دن میں ہے، نہ کسی مہینے میں ہے، نہ کسی ہفتے میں ہے، نہ کسی سال میں ہے، نہ کسی پرندے میں ہے، نہ کسی جانور میں ہے، نہ کسی جگہ میں ہے۔ اصل میں نحوست انسان کے اپنے برے اعمال کی ہوتی ہے۔ اعمال برے ہوں گے تو حالات بھی خراب ہوں گے، آفات آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، غم آئیں گے، اور جب اعمال اچھے ہوں گے تو پھر فیصلے بھی باری تعالیٰ کی طرف سے اچھے ہوں گے، پھر خوشیاں ہوں گی۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال والے ہیں، رب العالمین ان کا ساتھی ہے، حامی و مددگار ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، شیطان ان کے دوست ہیں، شیطان ان کے ساتھی ہیں۔ اب شیطان کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان انہیں روشنیوں سے نکال کر کفر و ضلالت کے اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں۔
اب شیطان کے دوست کا انجام اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس آیت سے پتہ چلا ایمان ہو، اعمال اچھے ہوں تو اللہ دوست بن جاتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، پھر انسان ضلالت کے، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں، بصیرت میں اور اللہ کے نور میں آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور اگر اعمال خراب ہوں تو پھر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، پھر وہ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں جا ڈوبتا ہے اور شیطان ایسے لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں نحوست اپنے اعمال کی ہے، وگرنہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ بندوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی نہیں بند کر سکتا، کوئی نہیں بند کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور جسے اللہ بند کر دے اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ رحمتوں کا مالک اللہ، حالات کو بنانے اور بگاڑنے کا اختیار اللہ کے پاس۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زور والا ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب ہی ہمیں ملے گی کہ جب ہم اپنے اعمال کو درست کریں گے، اپنے عقائد و نظریات کو درست کریں گے، ہمارا عقیدہ قرآن سے ٹکرائے، حدیث سے ٹکرائے، آثار صحابہ سے ٹکرائے، ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے عمل کے خلاف ہو، اور پھر ہم کہیں کہ ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے، ہم اللہ کے رحمت کے مستحق بن جائیں، ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، یا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں؟ اس لیے جو بات قرآن اور حدیث نے بیان کر دی ہے وہ تو دین ہے، باقی ہم اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کے بیان کریں یہ شریعت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ قرآن کریم نے ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن توکل کرو تو صحیح، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر خوف میں، گھبراہٹ میں مبتلا ہوں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تیرے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے، مصیبت کا ارادہ کرے، غم اور بیماری کا ارادہ کرے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس مصیبت کو، اس غم کو، اس بیماری کو، اس دکھ کو تجھ سے اللہ کے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تیرے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے، تجھے اپنی رحمت سے نوازے، تجھے خوشیوں سے نوازے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے اس فضل کو کوئی تجھ سے دور نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، کسی کو راحت،
کسی کو مصیبت، کسی کو غم، کسی کو خوشی، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو ذلت، کسی کو عزت، کسی کو نفع، کسی کو نقصان، تمام تر حالات کا مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے، سب کچھ اس کے حکم اور ارادے اور منشا کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر اس اللہ پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اس اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا توکل اور بھروسہ کرو کہ جس طرح توکل اور بھروسہ کرنے کا حق بنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی روزی عطا کرے جیسے اللہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ کسی فیکٹری میں نہیں جاتے پرندے، کسی پرندے کی دکان نہیں ہے، کوئی پرندہ مزدوری نہیں کرتا، کسی پرندے کا کاروبار نہیں ہے، صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں تو خالی پیٹ، شام کو واپس آتے ہیں تو بھرے ہوئے پوٹے لے کے آتے ہیں۔ کون انہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ۔ ان کا بھروسہ اللہ پہ ہے۔ ایک اللہ والے نے اپنا واقعہ لکھا کہ ہم 3 آدمی تھے اور ہمارا کام کیا تھا؟ ڈاکہ لگانا، چوریاں کرنا۔ ایک جگہ ہم ڈاکہ لگانے کے لیے گئے، تھکے تو راستے میں بیٹھے تو دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ ایک خشک درخت پہ جاتا ہے، پھر ایک دوسرے درخت پہ جاتا ہے، پھر ادھر آتا ہے، پھر ادھر جاتا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو جب میں نے درخت پہ چڑھ کے دیکھا تو ایک اندھا سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے منہ کھولا ہوا ہے، اور یہ پرندہ دوسرے درخت پہ جا کے پھلوں سے کچھ تھوڑا اتار کے لا کے اندھے سانپ کے منہ میں ڈالتا جاتا ہے۔ اب جب وہ اندھا ہوا سانپ، تو اللہ نے اس کی روزی کا انتظام کیسے کیا کہ ایک پرندہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا۔ حالانکہ سانپ اگر ٹھیک ہو، آنکھوں والا ہو، تو یہ پرندے کے بچوں کو نہیں چھوڑتا، یہ گھونسلے میں گھس جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہم توبہ طائب ہو گئے کہ جب اللہ اس اندھے سانپ کو روزی دے سکتا ہے تو ہمیں اللہ کیوں نہ دے گا؟ ہم نے کیوں ناجائز ذریعہ اختیار کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ حالات بگاڑتا بھی اللہ ہے، حالات کو سنوارتا بھی اللہ ہے۔ اعمال اچھے ہوں، حالات اچھے ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے، حالات خراب ہوں گے۔ مصیبت یہ ہے ہمارے اپنے اعمال خراب ہیں، اور پھر جب حالات بگڑتے ہیں تو پھر ہم اس کی نسبت کبھی ایک مہینے کی طرف کرتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ کس کی طرف کرتے ہیں، کبھی کس کی طرف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عقائد اور نظریات کو شریعت کے مطابق بنانے چاہیے، اپنے اعمال کو نبی کے طریقوں کے مطابق بنانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے میرے سامنے امتوں کو پیش کیا تو میں نے دیکھا اپنی امت کو کہ کوہ بیابان ایک بہت بڑا میدان میری امت سے بھرا پڑا ہے، اور میں اپنی امت کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں۔ تو رب العالمین نے مجھے فرمایا، میرے محبوب اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کے خوش ہوئے ہو؟ میں نے کہا جی باری تعالی۔ تو رب العالمین نے فرمایا، ان میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، جو غلط فال نہیں لیتے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ غلط فال مت مراد لو، اپنے ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرو،
تو جنت مل جائے گی. اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑنا ہے. ہمارے ذمے ہے عمل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، نتیجہ اللہ نے دینا ہے. اور اللہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. کوئی اس کے لیے محنت کرے گا، اس کی راہ میں کوشش کرے گا، اس کے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، نیک اعمال کرے گا، اللہ اسے ضائع کر دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ پر ہم توکل کریں، کسی قسم کے خوف ہراس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں میرے بھائیوں. یہ ابتدائی 13 دن اتنے خوفناک لوگوں نے کر دیے ہیں، ہم نے تو آج تک کچھ نہیں دیکھا. پچ پیریاں ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں اور کیا ہیں. اور یہ 13 دن گزر جائیں تو پھر بعض جگہوں پہ لوگ گھنگنیاں پکاتے ہیں، کالے چنے ابال کے تقسیم کرتے ہیں کہ شکر جی کہ ترتیزیاں مک گئی ہیں. یہ 13 دن کا مہینہ ہے. محرم کو ہم نے 10 دنوں کا بنا لیا، سفر کو ہم نے 13 دنوں کا بنا لیا، ربیع الاول کو ہم نے 12 دنوں کا بنا لیا. جہاں ہمارا جی چاہے ہم شریعت پر عمل کریں، جہاں جی نہ چاہے ہم اپنی مرضی کریں. اپنے وارے کی شریعت نہیں چلے گی میرے بھائیوں. جب میرے نبی نے سفر کے متعلق تمام تر توہمات کی، تمام تر شکوک و شبہات کی، اور تمام تر پائے جانے والے غلط عقائد اور نظریات کی تردید کر دی ہے، تو میرے نبی سے بڑا سچا کون ہے؟ کس چیز کی کمی باقی رہ گئی؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کسی قسم کی مصیبت کا، آفات و بلیات کا، رنج و غم اور بیماری کا، نحوست کا سفر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو لوگ منگل کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، منگل والے دن کو بھی منحوس سمجھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جماعت کے ساتھی تو منگل والے دن مشورہ کرتے ہیں. یہ اچھا ہوا کہ منگل والے دن مشورہ ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے اگر یہ دن منحوس ہوتا تو مشورہ نہ کیا جاتا، اور سارے کاموں کی بنیاد مشورے پر ہے. قرآن نے بھی فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی اپنے صحابہ سے کاموں کے اندر مشورہ لے لیا کریں. اس لیے کسی دن کو ہم منحوس نہ سمجھیں، کسی چیز کو ہم منحوس نہ سمجھیں، کسی انسان کو ہم منحوس نہ سمجھیں. بس اپنے اعمال کی طرف توجہ دیں، اللہ پر توکل کریں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ راستے میں گزر رہے ہیں تو ایک شخص سے پوچھا کہ تمہاری روزی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ جی، دینے والے سے پوچھو. کتنا بڑا توکل ہے، دینے والے سے پوچھو کہاں سے آتی ہے. ایک شخص بڑا عبادت گزار تھا، ہر وقت اللہ اللہ عبادت میں لگا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا یار تو کھانا کتھوں ہے، محنت مزدوری نہیں کرتا، کہاں سے کھاتا ہے؟ اس نے دانتوں کی طرف اشارہ کیا کہ جس پروردگار نے یہ چکی بنائی ہے وہی اس میں روزی بھی ڈالتا ہے. حالات و واقعات کو بگاڑنے اور بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو بالکل سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، کوئی خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے. اپنی مستورات کو بھی سمجھا دیں. 13 دن گزریں گے، برتن توڑنے لگ جائیں گے جی، بکسوں کو ڈنڈے ماریں گے جی، دروازوں کھڑکیوں کو ڈنڈے ماریں گے کہ یہاں جن گھسے ہوئے ہیں. اور عورتوں بھی تو اللہ معاف کرے جو اپنے جہیز میں برتن لے کے آتی انہیں تو ہاتھ بھی نہیں لگاتی، جو خامن بیچارہ خرید کے لاتا ہے انہیں توڑ توڑ کے بیڑا غرق کر دیتی. اپنے گھر سے لائی ہوئی توڑے نا ذرا، اس میں کوئی جن نہیں ہوتا، سارے جنات لولے لنگڑے خامن کے خریدے ہوئے برتنوں میں گھسے ہوتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے عقائد اور نظریات لے لیے. اس لیے میرے بھائیوں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں پورے اعتماد کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں کہ جو عقائد اور نظریات توہمات ہم نے آج ایجاد کر لیے ہیں ان کا دین کے ساتھ دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے.
اپنے عقائد کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ جب تک عقائد و نظریات درست نہیں ہوں گے عبادات کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو۔ اللہ پر توکل رکھو، اللہ کے بارے میں اپنے عقائد و نظریات درست رکھو، یہ یقین کر لو کہ سب کچھ اللہ ہی کے ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر دنیا والوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ عزت و ذلت، نفع نقصان کا، صحت اور بیماری کا، غم اور خوشی کا، تمام تر باتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ نے کسی کو بیماری میں رکھا ہے، کسی کو صحت میں، کسی کو خوشی میں، کسی کو غم میں، کسی کو نفع میں، کسی کو نقصان میں۔ اس پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ ظالم نہیں ہے نعوذ باللہ، وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے کچھ آزمائش آ جائے تو آزمائش ہوتی ہے بندے کو قریب کرنے کے لیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ آج سفر کی 2 یا 3 تاریخ ہے، خوف ہراس لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے ان باتوں کو اپنے اندر سے ختم کریں اور اس پیغام کو آگے بھی چلائیں۔ وگرنہ اپنے بزرگوں سے، اپنے محلہ داروں سے، بڑے سے بڑی عمر کے آدمی سے پوچھ لے، چاچا جی آج تک کچھ دیکھے ہی؟ انشاءاللہ جواب نفی میں ملے گا کہ ہم نے آج تک کچھ بھی نہیں دیکھا۔ رہی یہ بات جنات کی، تو جنات ایک مستقل مخلوق ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ جنات ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ بڑے احتیاط سے بعض لوگ قدم رکھتے ہیں جی، شام کے بعد باہر سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے پنجاب میں یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن باتوں کا قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے اوپر ہم کان نہ دھریں، ان کے اوپر ہم یقین نہ کریں۔ میرے نبی نے ان ساری باتوں کی تردید کر دی ہے۔ جو غلط قسم کے عقائد اور نظریات پائے جاتے تھے تو ہمیں بھی ان کی تردید کرنی چاہیے۔ جب قرآن نے ہمیں بتلا دیا کہ نفع نقصان تمام تر اختیارات کا مالک اللہ کی ذات ہے تو ہمیں قرآن پر یقین کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔